السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پورے ملک میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، خطرناک خبریں آ رہی ہیں، افسوسناک خبریں آ رہی ہیں۔ اب تک کی معلومات کے مطابق، محتاط معلومات کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں 39 سے زائد حملے ہو چکے ہیں، درجنوں شہادتوں کی اطلاعات ہیں، بھارتی میڈیا پر خطرناک دعوے ہو رہے ہیں، یعنی صورتحال ناقابل بیان ہے، غیر معمولی خبریں ہیں۔ ذرا میں آپ کے سامنے تازہ ترین صورتحال رکھ دوں۔ دا خراسان ڈائری کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں 37 حملے ہوئے ہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اندر، جس کے اندر آئی ڈی کے حملے ہیں، جس کے اندر فائرنگ ہے، اور جس کے اندر دیگر میجر حملے ہیں جو پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ہو چکے ہیں۔ صحافی شبیر توری کے مطابق خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی کی بگڑتی ہوئی صورتحال گزشتہ 36 گھنٹوں کے دوران پشاور، میمند، لکی مروت، خیبر، بنو اور جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز پر درجنوں حملے کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ شدت پسند گروہوں نے 6 پولیس اسٹیشنوں کو نشانہ بنایا ہے اور ایک پولیس اہلکار کو اغوا کر لیا ہے۔ ان حملوں میں کئی اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ یہ مسلسل حملے ظاہر کرتے ہیں کہ عسکریت پسندوں کی کارروائیاں نہ صرف منظم ہو رہی ہیں بلکہ ان کی شدت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ تو وہ حملے ہیں، 37 حملے جو پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ہو چکے ہیں، جس میں منیر شاکر، مفتی منیر شاکر مارے گئے۔ جو ٹرین حملہ ہوا وہ اس سے پہلے کا ہے، جو بنو کے اندر اٹیک ہوا وہ اس سے پہلے کا ہے، جو مفتی حامد الحق مارے گئے وہ اس سے پہلے کا ہے۔ پھر جو جیلم کے مقام پر رات کو واقعہ پیش آیا، اگرچہ بڑی مشکوک اطلاعات ہیں، بھارتی صحافی رپورٹ کر رہے ہیں، بھارتی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ حافظ سعید مارے گئے ہیں، بھارتی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ حافظ سعید کو قتل کر دیا گیا ہے، جبکہ کچھ بھارتی میڈیا پہ پروپوگنڈا یہ بھی کر رہے ہیں کہ حافظ سعید شدید زخمی ہے، فوجی ہسپتال کے اندر داخل ہیں اور ان کے قریبی عزیز بھانجا یا بھتیجا وہ بھی مارا گیا ہے۔ جبکہ سینئر صحافی ماجد نظامی اس حوالے سے دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جیلم ٹارگٹ کلنگ واقعہ، مرنے والا شخص حافظ سعید کا بھتیجا بالکل نہیں ہے، نہ ہی اس حملے میں حافظ سعید کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ جس شخص کو نشانہ بنایا گیا وہ پنجابی یا کشمیری نہیں بلکہ سندھی تھا، اور اپنی تنظیمی ذمہ داریوں کی وجہ سے آزاد کشمیر میں ایک طویل عرصے سے مقیم تھا۔ مرنے والا شخص مقبوضہ کشمیر میں انڈین قید میں بھی رہا ہے۔ مرنے والے شخص کا سیکیورٹی گارڈ بھی مارا گیا ہے، جبکہ ڈرائیور کو زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ یعنی اس شخص کا تعلق جماعت الدعوہ سے تھا اور یہ بھارت کو انتہائی مطلوب تھا۔ یعنی چھوڑ دیں بی ایل اے کو، وہ کیا کر رہی ہے، ٹی ٹی پی کس طرح بے قابو ہو گئی ہے، بھارت پاکستان کے اندر گھس کر اس طرح کی قتل و غارت کی کارروائیاں کر رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور حملہ ہو چکا ہے، یعنی حملوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے۔ نوشکی کے مقام پر ابھی تازہ ترین آج جو حملہ ہوا ہے، کوئی 7 کے قریب بسز تھی، کوئٹہ سے تافتان بارڈر کی طرف جا رہی تھی ایک کانوائے کی صورت میں، یعنی ان کے ساتھ سیکیورٹی فورسز موجود تھیں۔ عام طور پر یہ سیکیورٹی کے خدشات کو کے پیش نظر اب جب بھی قافلے چلتے ہیں تافتان سے کوئٹہ کی طرف، یا کوئٹہ سے تافتان جو زیارت کے لیے ایران کی طرف لوگ ٹریول کرتے ہیں، تو ان کو بھرپور سیکیورٹی کے اندر لے جایا جاتا ہے۔ اس کے باوجود آئی ڈی کا بتایا جا رہا ہے، کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ خودکش حملہ کا، کچھ کا دعویٰ ہے کہ نہیں، جو بم بلاسٹنگ وہ جو مواد ہوتا ہے وہ تھا جو بلاسٹ ہوا ہے۔ ابھی تک کی جو خبر ہے 10 لوگ زخمی ہیں جبکہ 5 شہید ہو چکے ہیں، اب 2 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ خبر یہ بھی ہے، نوشکی پاکستان فوج کے قافلے پر شدید نوعیت کے حملے کے بعد شہر میں 3 ہیلی کاپٹر پہنچ گئے، ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ، ایف سی ہیڈ کوارٹرز میں بھی ایمبولینس کی آمد و رفت جاری ہے۔ تو بڑی محتاط انداز میں جو خبریں آ رہی ہیں رات کو، جیسے اے ٹی ایف اسکواڈ پر بھی حملہ ہوا، جس طرح ایلیٹ فورسز کے اغوا کی خبریں آئی، تو صورتحال ہرگز نارمل نہیں ہے۔ اور پھر یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ بھارت کے اندر کوئی بڑا اہم اجلاس ہو رہا ہے اور امریکہ اور برطانیہ سمیت 20 ممالک کی خفیہ ایجنسیوں کے سربراہان کی ایک کانفرنس جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے اندر بھارت ٹارگٹ کلنگ کر رہا ہے۔ یہ ساری صورتحال ہے اور اس پر فواد چودھری کی جانب سے رد عمل آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح انڈین ایجنسیز پاکستان کے اندر لوگوں کو قتل کر رہی ہیں، خود پر شرم آ رہی ہے۔ مملکت جمہوریہ پاکستان آج ان قاتلوں کے سامنے کس قدر نحیف ہے،
کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ خدا کے لیے آپس کی لڑائی کو ہاتھ میں لائیں، ہم تباہ ہو رہے ہیں۔ اب جب یہ ساری کارروائیاں ہو رہی ہیں، چور نما کی خبریں میں آپ کے سامنے وہ بعد میں رکھتا ہوں۔ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے؟ ہونا کیا چاہیے؟ ایک تو واش ڈاگ کی خبر آئی، واش ڈاگ نے پاکستان کو انسانی حقوق اور شخصی آزادی دبانے والا ملک قرار دے دیا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی شخصی آزادی نہیں ہے، پاکستان میں کوئی فریڈم آف سپیچ نہیں ہے۔ لیکن چھوڑ دیں ان چیزوں کو۔ پی ٹی آئی کے ایک ورکر ہے، کوئی بڑے ورکر نہیں ہے جسے کہیں کہ کوئی بڑا پاپولر ہے، حیدر سعید، ٹویٹر پر کوئی ان کے 40-50 ہزار فالوور ہے۔ رات کو ان کی والدہ فرزانہ سعید کا روتے ہوئے ویڈیو پیغام آیا۔ وہ کہتی ہیں کہ 40 کے قریب نامعلوم نقابوں کے اندر لوگ ہمارے گھروں میں آ گئے اور انہوں نے حیدر سعید پر الزام لگایا کہ اس نے قتل کر دیا ہے اور اٹھا کر لے گئے۔ ماں رو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ تصویریں ہیں عمران خان کی، میرا بچہ تو عمران خان سے محبت کرتا ہے، اس کے علاوہ اس نے کیا کرنا ہے، لہذا اسے اٹھا لیا گیا۔ وہ جب بلوچستان میں ٹرین پر حملہ ہوا تھا، اس وقت آپ نے دیکھا عادل بازائی کے گھر پر چھاپا پڑ گیا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق 39 حملے پچھلے 24 گھنٹے میں ہو چکے ہیں، جس میں بھارت کی انوالومنٹ بھی ہے، جس میں یہ نوشکی والا اب تک کا بڑا حملہ ہو چکا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر مفتی منیر شاکر مارے گئے ہیں، ابھی ان کا جنازہ ادا نہیں کیا گیا، لیکن حیدر سعید بڑا دہشت گرد تھا، اس کو اٹھانا بہت ضروری تھا۔ اب مولانا فضل الرحمان کی صحافیوں سے بھی رات کو ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، تو مولانا نے جو گفتگو کی اس کی کچھ اہم چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں اس وقت ملک آگ کی لپیٹ میں ہے، نہ فوج کے ہاتھوں میں قوم محفوظ ہے، نہ مسلح تنظیموں کے ہاتھوں سے قوم محفوظ ہے، یعنی فوج سے بھی محفوظ نہیں ہے، مسلح تنظیموں سے بھی محفوظ نہیں ہے، قوم بری حالت میں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ موجودہ ملکی صورتحال میں آصف زرداری انجوائے کر رہا ہے۔ آصف زرداری ملک کے واحد شخصیت ہیں جو ایک صوبائی اسمبلی اور ایوان صدر خریدنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور مولانا نے کہا کہ دیکھیں نواز شریف ملک کو اس ساری صورتحال سے نکال سکتا ہے، لیکن اگر نواز شریف یہ سمجھتا ہے کہ اسے ایک صوبہ مل گیا ہے تو وہ خوش ہے تو وہ رہے، ورنہ نواز شریف کو اس ساری صورتحال میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ اب جو رات کو جیلم حملہ ہوا جس میں بھارت کی جانب سے ٹارگٹ کلنگ کی گئی، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ حافظ سعید کو ہم نے مارا ہے، اس حوالے سے خبر ہے کہ کل عدم لشکر طیبہ کے لانچنگ کمانڈر ندیم الف ابو کتال کی گاڑی پر نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ، ابو کتال ڈرائیور سمیت مارے گئے، گن مین شدید زخمی۔ لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ وہ حافظ سعید نہیں تھے، نہ ان کا بھتیجا تھا، بلکہ ابو کتال نامی وہ شخص تھا جو پاکستان کے اندر گھس کر مار دیا گیا۔ تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے، عالمی ادارے چیخ رہے ہیں اور ایک الگ ہی تماشا لگا ہوا ہے۔ آج 15واں روزہ ہے اور نوسط چاہیے ہوئی ہے۔ اب ایک اور خبر سن لیں، ضلع حویلی میں مسافر کوسٹر برف پر پھسل کر سینکڑوں فٹ گہرائی میں جا گری۔ ابتدائی طور پر 5 مسافر جہاں بحق ہوئے ہیں، 3 زخمی ہوئے ہیں۔ یعنی نوسط ہی ہے نا کہ نیگیٹو خبریں آ رہی ہیں۔ معذرت کے ساتھ میرے پاس کوئی اچھی خبر نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں، ساری خبروں کو چھوڑ دیں۔ آپ کہتے ہیں کوئی اچھی خبر، کوئی خیر کی خبر ہی بتائیں۔ ہر وقت کیا یہ حملہ ہو گیا، لوگ مارے گئے، فلانا ہو گیا، ڈھمکانا ہو گیا، کیا کروں؟ سپورٹس کی خبریں دوں آپ کو، کرکٹ کی خبر دے دوں۔ آج پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ ہوا ہے T20 اور پاکستان کی ٹیم صرف 10 اوورز میں 91 رنز بنا کے آؤٹ ہو گئی، جو نیوزی لینڈ کی ٹیم میں صرف 1 وکٹ کے نقصان پہ ابھی 59 گیندیں رہتی تھی، 10 اوورز کے اندر وہ میچ جیت لیے۔ تو کیا خبر میں آپ کے سامنے رکھوں؟ لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے، حملے ہو رہے ہیں، دھماکے ہو رہے ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، اور یہاں پہ انٹرسٹ ہی کچھ اور ہے۔ لوگوں کو گھروں سے اٹھانا ہے، یعنی بندہ کیا کرے؟ لوگوں کو گھروں سے اٹھانا بہت ضروری ہے، سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے۔ اور وہ سوشل میڈیا جس کے بارے میں نجم سیٹھی کہہ چکے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا اب سوشل میڈیا نہیں ہے بلکہ ایک تحریک بن چکی ہے، اب عمران خان بھی اسے نہیں روک سکتے، اور پی ٹی آئی والے اب سوشل میڈیا سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ پہلے تو ان کے مفاد میں تھا نا، نیریٹو بنتا تھا، اب انہوں نے کوئی راضی نامہ وغیرہ کرنا ہے، ڈیل شیل کرنی ہے، کچھ لوگ اس چکر میں ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کنٹرول کریں، ہم اس کو آن نہیں کرتے، ہم اس کو ڈس آن کرتے ہیں، فلانا ہمارا نہیں ہے، ڈمکانا ہمارا نہیں ہے۔ تو نجم سیٹھی نے کہا کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا، اتنی آسانی سے یہ کنٹرول نہیں ہوگا۔ کوئی ایسا نہیں کہ منظم لوگ ہیں جو پروپوگنڈا کر رہے ہیں، بلکہ جو جعلی تعلیم لوگوں کو دی گئی تھی نا پچھلے 75-76 سالوں میں، جو خود ساختہ تاریخ پڑھائی گئی تھی کہ ایسے پاکستان بنا، ایسے ہم نے ترقی کی، فلاں ہوا، ڈمکاں ہوا، وہ جنگ جیتے، وہ جنگ ہارے، اب لوگوں کی آنکھیں کھل چکی ہیں، لوگ ان باتوں میں نہیں آ رہے۔ بہرحال
ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر پاکستان سب سے عام ہے، پاکستان سب سے بڑا ہے، پاکستان سارے ایشوز سے زیادہ ضروری ہے اور پاکستان کا امن ضروری ہے۔ اللہ کرے ہم دہشت گردی پر قابو پائیں اور اس میں صوبائی حکومتیں، صرف فوج نہیں، صوبائی حکومتیں، وفاقی حکومتیں اور سیاستدان بھی اپنا کردار ادا کریں، ورنہ ہم آپس میں لگے رہیں گے فوج پر تنقید، فلانے پر تنقید، فلاں سیاسی جماعت پر تنقید، فلاں جیل میں، فلاں باہر، اور ملک بڑی تیزی سے تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ تو اللہ خیر کرے، آمین۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔